میرا رضا کہتا ہے دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ ذرا ساؤنڈ بڑھا دیں آپ، جیسا تھا ویسے ہی کر دیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہم اگر سچے دل سے اپنے آقا کو یاد کرتے ہیں، ان کی شان میں، ان کی فضیلت میں درود شریف پڑھتے ہیں تو ہمارے آقا ہماری آواز کو سنتے بھی ہیں، اسے سماعت بھی فرماتے ہیں اور ہماری مدد بھی فرمایا کرتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے۔ واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے۔ اتنا بھی ہو کوئی جو آہ کرے دل سے، دل سے اگر انسان اپنے آقا کو یاد کرتا ہے تو ہمارا تو عقیدہ ہے کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اسی عقیدے کی روشنی میں جی لگا کر نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ زور سے پڑھیں اللہم صلی علی نبی امہ وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ تبقى وتدوم بدوام الملک الحی القیوم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رفیقان ملت اسلامیہ، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی برادر محترم استاذ زمن علامہ حسن رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا۔ پیار سے بولیے، اور زور سے، اور مچل کر، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ ہم اور آپ جس عظیم شخصیت کی طرف ہم نے اس جلسے کو منسوب کیا ہے، یہ نور علی نور مجمع جس کی یاد میں سجایا اور رچایا گیا ہے، خواجہ خواجگاں فخر ہندوستان حضرت سرکار سیدنا خواجہ غریب نواز عطائے رسول معین الدین چشتی حسن سنجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہم اور آپ اس جلسے میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ رات کے اس موقع پر آپ حضرات کا یہاں اکٹھا ہونا، جن لوگوں نے محنت کر کے جلسہ سجایا ہے ان کا محنت کرنا، یہ یقیناً اس بات کی دلیل ہے کہ ہماری صبح زندہ ہے، ہماری شام زندہ ہے، ہماری صبح زندہ ہے، ہماری شام زندہ ہے، ہمارے دل کی تختی پر نبی کا نام زندہ ہے۔ ہماری صبح زندہ ہے، ہماری شام زندہ ہے، ہمارے دل کی تختی پر نبی کا نام زندہ ہے۔ رفیقان ملت اسلامیہ، ہم اور آپ یہاں خواجہ غریب نواز کو یاد کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر خواجہ غریب نواز کا عرس کیوں منایا جاتا ہے، انہیں کیوں یاد کیا جاتا ہے، آخر وجہ کیا ہے کہ ہم ان سے عقیدت و محبت رکھتے ہیں؟ سبب کیا ہے کہ خواجہ غریب نواز ہماری دل و دماغ میں چھائے ہوئے ہیں؟ سبب کیا ہے کہ ہم غریب نواز سے بے انتہا محبت رکھتے ہیں؟ تو
تو وجہ یہ ہے پیارے، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں من کان للہ کان اللہ لہو، جو اللہ کا ہو جاتا ہے پوری کائنات اس کی ہو جاتی ہے۔ جو اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے تو اللہ اپنے بندوں کے دلوں میں اس کی محبت کو ڈال دیتا ہے۔ جو اللہ کی بارگاہ کا مقرب ہو جاتا ہے، جو اللہ کی بارگاہ کا محبوب ہو جاتا ہے تو پوری کائنات اسے اپنا محبوب بنا لیتی ہے۔ غریب نواز خدا کی بارگاہ کے محبوب ہو گئے تو آج وہ ہماری نگاہوں کے نور ہو گئے۔ وہ خدا کی بارگاہ سے قریب ہو گئے تو آج ہر مسلمانوں کے دلوں کی وہ دھڑکن ہو گئے۔ اور آج چاہے ادنا ہو یا اعلیٰ، چھوٹا ہو یا بڑا، امیر ہو چاہے غریب ہو، فقیر ہو چاہے سلطان ہو، یہاں تک کہ وقت کا بادشاہ بھی غریب نواز کی چوکھٹ میں پہنچ کر کے یہی کہتا ہوا نظر آتا ہے، نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، اٹھا لے آئے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ ہم کیا تھے اور خواجہ نے ہمیں کیا بنا دیا۔ ہمیں معلوم ہے کہ ہماری زندگی کیا تھی اور غریب نواز نے ہمیں کس کس نعمتوں سے مالا مال فرما دیا ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا ہندوستان کی سرزمین پر کس دلدل پہ گر رہے تھے۔ غریب نواز نے ہمیں صراط مستقیم کا پروانہ عطا کر دیا ہے۔ اور رفیقان ملت اسلامیہ، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو انسان اللہ کا شکر، جو انسان بندے کا شکر گزار بندہ نہیں ہو سکتا تو وہ خدا کا شکر گزار بندہ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کے مقدس رسول کی یہ حدیث ہمیں اور آپ کو بتا رہی ہے کہ غریب نواز نے ہم پر احسان کیا ہے، لہٰذا ہمارے لیے واجب ہے کہ جیسے انہوں نے ہم پر احسان کیا ان کا نام لے کر کے ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر کے ہم اپنی محبتوں کا شکرانہ ادا کر دیا کریں۔ رفیقان ملت اسلامیہ، اب غریب نواز نے ہمیں دیا کیا؟ بے شمار انسان یہاں پر موجود ہے، ہم بھی انسان ہیں، آپ بھی انسان ہیں۔ ایک سروے کے مطابق تقریباً اس پوری دنیا میں 8 ارب انسان کی آبادی پائی جاتی ہے۔ 8 ارب انسان اس کائنات میں موجود ہے، وہ بھی انسان ہے، آپ بھی انسان ہیں، ہم بھی انسان ہیں۔ انسان ہونے میں مومن، کافر، مشرک، بے دین، وہابی، دیوبندی، ہر کوئی برابر ہے، ہر کوئی انسان ہے۔ لیکن ذرا آپ مجھے بتائیے، بے شمار انسان یہاں موجود ہے، لیکن کیا ہر کسی کے پاس انسانیت بھی موجود ہے؟ انسان تو سب آپ کو مل جائیں گے، چھوٹے سے لے کر کے بڑے تک ہر کوئی یہاں پر انسان ہے، لیکن کیا ہر کسی کے اندر انسانیت بھی پائی جاتی ہے؟ انسان تو سب ہے، لیکن کیا ہر کسی کے اندر انسانیت بھی پائی جاتی ہے؟ پیارے دوستو، آپ ذرا تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ انسان ہونا الگ چیز ہے اور انسانیت والا ہونا یہ الگ چیز ہے۔ آپ ذرا مجھے بتائیے کہ معاشرے میں اگر کوئی ایک بیٹی کھڑے ہو کر کے پورے مجمع میں اپنی ماں کو گالی دے تو معاشرے میں یہ کہا جائے گا کہ نہیں کہا جائے گا کہ اس کے اندر انسانیت نہیں ہے؟ لوگ کہیں گے کہ یہ لڑکی اپنی ماں کی شان میں گستاخی کر رہی ہے، اس کے اندر انسانیت نہیں ہے۔ اگر کوئی بیٹا ہے معاشرے میں کھڑے ہو کر کے سب کے سامنے اگر اپنی باپ کی توہین کرتا ہے، اس کی شان میں گستاخی کرتا ہے، اس کی بے ادبی کرتا ہے، تو ہر کوئی یہ کہے گا کہ اس کے اندر انسانیت نہیں ہے۔ یہ انسان تو ہے لیکن اس کے اندر انسانیت نہیں ہے۔
اسی طریقے سے اگر کوئی شاگرد ہے، شاگرد اپنے استاذ کی شان میں گستاخی کرے تو لوگ معاشرے میں یہ کہیں گے کہ اس کے اندر انسانیت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی مرید ہے اور اپنے پیر کی شان میں گستاخی کرتا ہے، اس کے خلاف بغاوت کرتا ہے، اس کے خلاف بغاوت کا علم بلند کرتا ہے، تو لوگ یہ کہیں گے کہ اس کے اندر انسانیت نہیں ہے۔ اگر ان سے پوچھا جائے تو لوگ یہی جواب دیں گے کہ اس کے اندر انسانیت نہیں ہے۔ یہ تو دیہات کا آدمی بھی جانتا ہے کہ انسان ہونا الگ بات ہے اور انسانیت والا ہونا یہ الگ بات ہے۔ یہ ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ انسان ہونا الگ چیز ہے اور انسانیت الگ چیز ہے۔ میرے پیارے دوستو، اب ذرا یہی سے آپ اپنے ذہن کو قریب کر لیجئے اور مجھے بتائیے کہ اگر ایک بیٹا اپنے باپ کی شان میں گستاخی کرے تو انسانیت سے باہر ہو جاتا ہے، ایک بیٹی اگر اپنی ماں کی شان میں گستاخی کرے انسانیت سے باہر ہو جاتی ہے، اگر مرید اپنے پیر کی شان میں گستاخی کرے انسانیت سے باہر ہو جاتا ہے، اگر شاگرد اپنے استاذ کی شان میں گستاخی کرے انسانیت سے باہر ہو جاتا ہے۔ تو ذرا آپ مجھے بتائیے، کوئی بندہ ہو کر کے اگر خدا کی مخالفت کرے، امتی ہو کر کے نبی کی شان میں گستاخی کرے تو وہ انسانیت والا بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ جس طریقے سے وہ انسانیت سے باہر ہو جاتے ہیں، جو نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے اسے بھی انسانیت والا ہونے کا کوئی حق نہیں ہوتا۔ بے شک بے شک۔ رفیقان ملت اسلامیہ، اس سے ہمیں اور آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ انسان ہونا الگ چیز ہے اور انسانیت والا ہونا الگ چیز ہے۔ آپ مجھے ذرا بتائیے یہ انسانیت ملے گی کہاں پر؟ انسانیت کو اگر ڈھونڈا جائے تو انسانیت آپ کو کہاں جا کر کے ملے گی؟ یہ کوئی مادی چیز نہیں ہے جو کسی سنار کی دکان میں جا کر آپ پا جائیں گے۔ انسانیت کسی مارکیٹ میں بکنے والی چیز کا نام نہیں ہے۔ انسانیت وہ چیز نہیں ہے کہ آپ ٹکرا پٹی کے بازار سے جا کر انسانیت خرید کر کے لے کر کے آئیں گے۔ انسانیت اسے نہیں کہتے کہ مدیاری کے بازار میں کلو کے بھاؤ ملتا ہو۔ انسانیت ملے گی تو کہاں ملے گی؟ تو میں بڑی ہی ادب و احترام کے ساتھ یہ جسارت کروں گا، اگر انسانیت خدا کی قسم کہیں ملے گی تو وہ مصطفیٰ کی بارگاہ سے ملے گی۔ اگر انسانیت کا سبق نہیں ملے گا تو وہ رسول پاک کے غلاموں کی بارگاہ سے ملے گا۔ اگر انسانیت کا درس کہیں سے ملے گا تو وہ رسول پاک کے غلاموں کی بارگاہ سے ملتا ہوا نظر آئے گا۔ پیارے دوستو، کیا آپ نے نہیں دیکھا عرب کی سرزمین پر ایک شخص تھا جسے ابو جہل کہا جاتا ہے؟ ہم اور آپ اسے ابو جہل کہتے ہیں، لیکن اس کے ماننے والے اس زمانے میں اسے ابو جہل نہیں کہتے تھے، بلکہ اس کا نام ابو الحکم رکھا گیا تھا۔ ابو الحکم کا مطلب ہوتا ہے حکم، یہ حکمت کی جمع ہے، اور اب کا مطلب یہاں پر ہوا والا۔ ابو الحکم کا مطلب ہوا حکمتوں والا، تدبیروں والا، بڑا عقل مند تھا، بڑا دانشور تھا، بڑا شاندار پنچایت حل کرنے والا تھا، اپنے قوم کے مسائل کو چٹکیوں میں حل کرنے کا ہنر جانتا تھا۔ ابو جہل بہت بڑا مدبر تھا، اپنے زمانے کا بہت بڑا مفکر تھا، لیکن رسول پاک کی بارگاہ میں نہیں آیا۔ تو مسلمان ہے، کوئی غیر مسلم بھی اپنے بچے کا نام ابو جہل رکھنے کو تیار نہیں ہوتا ہے، لیکن وہی بغل میں میرے بلال حبشی ہے، نہ وہ مکی ہے، نہ مدنی ہے، نہ وہ عربی ہے، نہ وہ قرشی ہے، نہ وہ ہاشمی ہے، حبش سے حضرت بلال تشریف لائے ہیں، حضرت بلال حبشی حبش کی سرزمین سے تشریف لائے ہیں، لیکن رسول پاک کی دامن سے وابستہ ہو گئے تو پوری کائنات کے لیے وہ بہترین نمونہ ہو گئے، اور پوری دنیا یہ کہنے پر مجبور ہو گئی کہ 1400 سال گزر گئے ہیں، لیکن حضرت بلال حبشی نے محبت رسول کا وہ نرالا انداز جو دنیا کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ 1400 سال ہو گئے، دنیا میں کوئی بلال حبشی جیسا عاشق نہیں نظر آتا ہے۔ ابو جہل رسول پاک کی بارگاہ سے دور ہو گیا، انسانیت کے لیے بدنما داغ ہو گیا، اور حضرت بلال حبشی نبی کے دامن سے وابستہ ہو گئے تو انسانیت کے لیے بہترین نمونہ ہو گئے، اور پوری دنیا یہ کہنے پر مجبور ہو گئی خود نہ تھے جو راہ پر اور حامی ہو گئے، کیا نظر تھی جس نے مردے کو مسیحا کر دیا۔ رفیقان ملت اسلامیہ، یہ انسانیت آپ کو
ادھر ادھر جا کر کے نہیں ملے گی. انسانیت اگر ملے گی تو مصطفیٰ کی قدموں میں ملے گی. اگر انسانیت ملے گی تو اللہ کے مقدس رسول کے غلاموں کے دربار سے ملے گی. اگر انسانیت کا سبق ہمیں کہیں سے ملے گا تو وہ رسول پاک کے جانثاروں کی بارگاہ سے ملے گا. کہ آپ نے نہیں دیکھا رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابی رسول حضرت سرکار سیدنا صدیق اکبر سے پوچھا، اے میرے صدیق اکبر بتاؤ تمہاری سب سے پیاری خواہش کیا ہے، تمہاری سب سے اچھی خواہش کیا ہے، تمہاری سب سے عمدہ اور نیک خواہش کیا ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق نے جانتے ہیں کیا جواب دیا؟ میرے آقا سے حضرت صدیق اکبر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ علیہ السلام آپ میری خواہش جاننا چاہتے ہیں؟ میرے آقا میری سب سے پیاری خواہش یہ ہے آپ میرے سامنے بیٹھے رہیں اور میں زندگی بھر آپ کا دیدار کرتا رہوں. آپ سامنے بیٹھے ہو اور میں زندگی بھر آپ کی زیارت کرتا رہوں. آپ مجھے بتاؤ انسانیت کا یہ سبق ہمیں کون سکھا رہا ہے؟ یہ صدیق اکبر کا سبق ہے. حضرت صدیق اکبر اپنے عمل سے پوری دنیا کو یہ بتا رہے ہیں سبق پر پھر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امام. رفیقان ملت اسلامیہ، یہ انسانیت اللہ والوں کی بارگاہ سے ملے گی. اللہ کے مقدس رسول نے کی بارگاہ سے جنہوں نے اپنی زندگی کی معراج حاصل کی ہے وہ صحابی رسول، انہوں نے ہمیں انسانیت کا سبق دیا ہے. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ سے ہمیں انسانیت کا سبق ملا ہے. نبی کے جانثار صحابی کی بارگاہ سے ہمیں انسانیت کا سبق ملا ہے. ورنہ مجھے آپ بتائیے، آپ کو کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہی ناگالینڈ چلے جائیے آپ. آج کرونا وائرس سے پوری دنیا پریشان ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، لیکن میں کہتا ہوں مسلمانوں، جو تدبیریں ڈاکٹر کرونا وائرس کے لیے آج بتا رہے ہیں میرے آقا نے 1400 سال پہلے یہ بتا دیا تھا اور یہ اعلان کر دیا تھا. اللہ نے جن چیزوں کو حلال کیا ہے اگر مسلمان اسے استعمال کرے گا اسے بیماری لگ ہی نہیں سکتی ہے. رفیقان ملت اسلامیہ، آج کرونا وائرس کا دم بھرا جاتا ہے، جدھر دیکھو ادھر ماسک لگا کر کے لوگ گھومتے ہیں. آپ ناگالینڈ چلے جائیے، وہاں جا کر کے دیکھیے تو آپ کو معلوم ہوگا اسی ہندوستان کا خطہ ہے ناگالینڈ. ناگالینڈ میں جا کر کے آپ دیکھیے تو کوئی انسان کتا کھاتا ہے، کوئی وہاں پر کنگوجا کھاتا ہے، کوئی وہاں چھچندر کھاتا ہے، کوئی نہ جانے کیسی کیسی غذائیں کھاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے مسلمانوں میں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے غلاموں نے پوری دنیا میں گھوم گھوم کر کے مسلمانوں کو کھانے پینے کا شعور تک عطا کر دیا ہے. مصطفیٰ کے غلاموں نے نبی کے غلاموں کو چلنے پھرنے کا شعور عطا کر دیا ہے اور پوری دنیا کو یہ بتا دیا کہ انسان کیا ہوتا ہے اور انسانیت کیا ہوتا ہے. رفیقان ملت اسلامیہ، میرے غریب نواز اسی سبق کو پڑھانے کے لیے نبی کی بارگاہ سے فیض لے کر کے ہندوستان کی سرزمین پر میرے آقا تشریف لائے تھے. میرے غریب نواز ہندوستان کی سرزمین پر جب آئے تھے تو اس وقت کا حال کیا تھا؟ یہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، یہ آپ کو بتائیں گے. بے شمار جلد و قدر علماء بیان کرتے ہیں یہ ہندوستان کفرستان تھا. حالانکہ تاریخ کا اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ کو یہ بات ماننی پڑے گی کہ غریب نواز کے آنے سے پہلے بھی اسلام کی شعائیں ہندوستان میں پہنچ چکی تھی. تاریخ کے مطابق سب سے پہلے اسلام ہندوستان میں جو آیا وہ کیرلا کی سرزمین تھی. سب سے پہلے ہندوستان میں جو اسلام پہنچا وہ کیرلا کی سرزمین پر اسلام پہنچا ہے. غریب نواز آئے ہیں، دنیا والوں کو انسانیت کا سبق سکھانے کے لیے آئے ہیں. میری غریب نواز کی عمر شریف جب 15 سال کی تھی آپ کے والد محترم کا انتقال ہو گیا. انتقال ہونے کے بعد والد محترم کے ترکے سے غریب نواز کو ایک پنچکی ملی تھی اور ایک انگور کا باغیچہ ملا تھا. سرکار غریب نواز اسی میں صبر کیے ہوئے تھے اور اپنی زندگی گزار رہے تھے. اچانک ان کے باغ کے سامنے سے ایک درویش کا گزر ہوا جن کا نام تاریخ کی کتابوں میں حضرت سرکار سیدنا شیخ ابراہیم قندوزی رحمت اللہ تعالی علیہ بتایا جاتا ہے. حضرت ابراہیم قندوزی رحمت اللہ تعالی علیہ وہاں سے ان کا گزر ہوا. غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغیچے کے سامنے سے آپ کو بھوک لگی ہوئی تھی.
غریب نواز کے پاس آتے ہیں، آنے کے بعد اظہار کرتے ہیں، بیٹا میں بھوکا ہوں، کیا تم مجھے کچھ کھلا سکتے ہو؟ غریب نواز بچپن ہی سے مؤدب تھے، وہ لوگوں کا ادب کرتے تھے، ان کے اندر تہذیب تھی، ان کے اندر ثقافت تھی، ان کے اندر سویلائزیشن تھی، ان کے اندر کلچر تھا، وہ بڑے مہذب تھے۔ غریب نواز نے جب دیکھا ایک درویش ہے اور ان کی یہ حالت ہے، انہیں بھوک لگ رہی ہے، آپ انہیں ادب سے لے کر کے آتے ہیں، اپنے باغیچے میں بیٹھا دیتے ہیں، اور بیٹھانے کے بعد انگور کا ایک خوشہ نکالتے ہیں، اور نکالنے کے بعد بڑے ہی ادب و احترام سے اس درویش کی بارگاہ میں انگور کا خوشہ پیش کرتے ہیں۔ رفیقان ملت اسلامیہ، جب وہ انگور کا خوشہ درویش کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، آپ نے انگور کے خوشے سے چند انگور کو توڑا ہے، اسے آپ نے تناول کیا، اور تناول کرنے کے بعد جب آپ کی تہذیب پر نظر ڈالی، جب آپ کے طریقے پر نظر ڈالی، جب آپ کی محبت پر نظر ڈالی، تو درویش نے نگاہ کرم کر دیا، اور نگاہ کرم کیا تو کیسا کیا، اپنی جھولی سے آپ نے کھجور کے کچھ دانے نکالے، اور نکالنے کے بعد اپنے منہ میں رکھ کر کے چبایا، چبانے کے بعد غریب نواز کے منہ میں رکھ کر کے کھلا دیا، اور فرمایا بیٹا اسے کھا لو، اگر اسے کھا لو گے تمہاری دین و دنیا کامیاب ہو جائے گی۔ آپ نے اسے کھا لیا، اور کھانے کے بعد اب غریب نواز کیا فرماتے ہیں وہ سنیے۔ میرے آقا فرماتے ہیں غریب نواز کہ جیسے ہی میں نے کھجور کو کھایا، میرے دل کی دنیا بدل گئی، اور دنیا کمانے کی نیت جو میرے دل میں تھی میں نے اس سے توبہ کر لیا، اب دنیا کا خیال میرے دل سے نکل گیا، میں نے پنچکی بھی بیچ دی، اور وہ بات جو مجھے ترکے میں ملا تھا میں نے اسے بھی بیچ دیا، اور بیچنے کے بعد رسول پاک کی اجازت لے کر کے ہندوستان کی سرزمین کے لیے نکل پڑے ہیں۔ غریب نواز نے سب سے پہلے جب ارادہ کیا کہ اب اپنی دنیا کو چھوڑ کر کے دین کو کامیاب کیا جائے، تو آپ سب سے پہلے مولانا بننے جا رہے ہیں، سب سے پہلے علم دین حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تاریخ کی کتابوں کا اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ غریب نواز نے بخارا اور سمرقند کے علاقے میں جا کر کے علم ظاہر حاصل کیا ہے۔ غریب نواز پہلے مولانا بنے ہیں، اس کے بعد غریب نواز بنے ہیں، وہ پہلے عالم دین بنے ہیں۔ غریب نواز نے علم دین حاصل کرنا شروع کیا، بڑی محنت و مشقت کے ساتھ آپ نے علم دین کی روشنی کو اپنے سینے میں پیوست کیا ہے، آپ پہلے عالم بنے ہیں۔ آج آپ کو بہت سارے پیر مل جائیں گے، آج آپ کو بہت سارے بابا مل جائیں گے، آج آپ کو بہت سارے ایسے لوگ مل جائیں گے جو اپنے آپ کو صوفی کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو پیر کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو بابا کہتے ہیں، حالانکہ نہ انہوں نے مدرسے کو دیکھا ہے، نہ انہوں نے کبھی مکتب کو دیکھا ہے، نہ کسی عالم کی صحبت میں بیٹھے ہیں۔ سنو، حضرت امام شافعی ارشاد فرماتے ہیں ما جعل اللہ جاہلا ولیا قط، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی کسی جاہل کو ولی نہیں بنایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی کسی جاہل کو ولایت نہیں دی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی ولی جاہل نہیں ہو سکتا، اور کوئی بھی جاہل ولی نہیں ہو سکتا۔ رفیقان ملت اسلامیہ، آپ خود اپنے معاشرے کا جائزہ لیجئے اور ایمان سے بتائیے ایسے لوگ ملتے ہیں کہ نہیں ملتے ہیں جو علماء پر تبرہ کرتے ہیں، امام صاحب پر تبرہ کرتے ہیں، فلاں امام تو ایسا کام کر رہا ہے، فلاں عالم تو ایسا کام کر رہا ہے، فلاں لوگ تو ایسا کر رہے ہیں۔ لیکن سنو، جو لوگ علم شریعت کو چھوڑ کر کے علم طریقت کو اپناتے ہیں وہ صوفی نہیں ہے، وہ سب کچھ ہو سکتے ہیں لیکن صوفی نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے مریدوں سے اگر آپ ملیے گا تو جانتے ہیں کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے حضرت بہت پہنچے ہوئے ہیں، بہت دور تک پہنچے ہوئے ہیں۔ حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غوث پاک کے دادا پیر ہیں، ان کے پاس کچھ مریدین آئے اور آنے کے بعد عرض کرنے لگے حضور ایک پیر صاحب یہاں آئے ہیں جو علماء ظاہر پر تبرہ کرتے ہیں، مولانا حضرات کو برا بھلا کہتے ہیں، اپنے آپ کو صوفی کہتے ہیں، اور ان کے مرید یہ کہتے ہیں ہمارے پیر صاحب بہت پہنچے ہوئے ہیں۔ تو جانتے ہیں سید الطائفہ غوث پاک کے دادا پیر نے کیا ارشاد فرمایا؟ وہ فرماتے ہیں قد صدقوا لقد وصلوا ولكن الى عین الى النار، وہ لوگ بالکل صحیح کہتے ہیں، بلا شبہ ان کے پیر پہنچے ہوئے ہیں، لیکن سنو کہاں پہنچے ہوئے ہیں؟ وہ جہنم کے گڈھے میں پہنچے ہوئے ہیں۔ جو علماء کی توہین کر کے اپنے آپ کو صوفی کہتا ہے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن سچا صوفی کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ رفیقان ملت اسلامیہ، انہی لوگوں کے بارے میں علامہ عبد المصطفیٰ صاحب قبلہ اعظمی ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو ڈھونگی بابا بن کر کے علماء ظاہر پر تبرہ کرتے ہیں ان کا حال
حال یہ ہے کہ آیا اگر جلال تو روٹی کے واسطے، دکھلایا اگر کمال تو روٹی کے واسطے، یہ لمبے لمبے بال تو روٹی کے واسطے، تسبیح ذوالجلال تو روٹی کے واسطے، محفل میں آئے حال تو روٹی کے واسطے، یہ سارے قیل و قال تو روٹی کے واسطے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی حرکتوں سے شریعت کو بدنام کر رہے ہیں، جو علماء کی توہین کرتے ہیں۔ وہ سب کچھ ہو سکتے ہیں لیکن صوفی نہیں ہو سکتے ہیں۔ رفیقان ملت اسلامیہ، آپ دیکھیے آج علماء پر تبرہ کیا جاتا ہے۔ غوث اعظم سے بڑا کون عالم ہوگا؟ غوث اعظم سے بڑا کون بابا ہوگا؟ غوث اعظم سے بڑا کون پیر ہوگا؟ غوث اعظم نے بھی اگر علم شریعت کو حاصل کیا، اس کے بعد آپ علم طریقت کی طرف بڑھے ہیں۔ غوث اعظم پہلے مولانا بنے ہیں، اس کے بعد پیر صاحب بنے ہیں۔ آپ اٹھا کر کے دیکھیے، فتاوی رضیہ شریف میں اعلیٰ حضرت نے لکھا، بہار شریعت میں صدر الشریعہ نے لکھا، فتاوی فقیہ ملت میں مفتی جلال الدین امجدی فقیہ ملت نے لکھا۔ یہ سارے بڑے بڑے علماء یہ فرماتے ہیں اگر انسان پیر ہو کر کے عالم نہ ہو تو وہ شیطان کا کھلا ہوا کھلونا ہے، وہ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن تمہارا پیر نہیں ہو سکتا ہے۔ ہمارے پیر کون ہوں گے؟ ہمارے پیر وہ ہوں گے جو خود بھی عالم ہوں گے اور اگر نگاہ ولایت ڈال دے تو چوروں کو عالم بنا ڈالے۔ ہمارا پیر وہ ہوتا ہے جو خود بھی ولی ہوتا ہے اور نگاہ ولایت ڈال دے، اگر ڈاکو بھی ہے تو غوث اعظم کے کلمے میں آ کر وقت کا خطوہ درد نظر آتا ہے۔ رفیقان ملت اسلامیہ، غریب نواز پہلے مولانا بنے ہیں۔ ان کی سوانح حیات کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے دلیل العارفین۔ اس کتاب کا جب میں نے مطالعہ کیا تو میں نے دیکھا اس کتاب کے اندر جگہ جگہ حضرت امام اعظم کی مشہور زمانہ کتاب فقہ اکبر کا حوالہ دیا ہوا ہے، اس کے اندر ہدایہ کا حوالہ دیا ہوا ہے، اس کے اندر بے شمار کتب فقہیہ کا حوالہ دیا ہوا ہے۔ یہ حوالہ کیوں دیا گیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ غریب نواز نے فتاوی ظہیریہ کا بھی مطالعہ کیا ہے، ہدایہ کا بھی مطالعہ کیا ہے، فقہ اکبر کا بھی مطالعہ کیا ہے، اور جب آپ پکے مولانا بن گئے تو مولانا بننے کے بعد 25 سال تک غریب نواز نے اپنے شیخ طریقت حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جا کر کے آپ نے طریقت کا علم حاصل کیا ہے، آپ نے تصوف کا علم حاصل کیا ہے، اور جب آپ نے تصوف کا علم حاصل کر لیا، حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ کو اجازت دے دی، اب جب آپ وہاں سے نکلے ہیں تو آپ کا فیضان ذرا دیکھیے کیسے پوری دنیا میں برس رہا ہے، آپ کا فیضان پوری دنیا میں کیسے آگ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ مؤرخین نے لکھا ہے کہ غریب نواز جب یہاں تشریف لائے ہندوستان کی سرزمین پر تو آپ نے اتنی محنت کی ہے کہ اپنی محنت کی بنیاد پر خدا کے فضل سے 90 لاکھ لوگوں کو اسلام کے دامن سے وابستہ کر کے کلمہ توحید کی آپ نے حفاظت۔ رفیقان ملت اسلامیہ، ہمارا چہرہ دیکھ کر کے تو مسلمان بھی کلمہ نہیں پڑھتا، وہ غریب نواز کی ذات تھی کہ لوگ کا چہرہ دیکھتے تھے اور چہرہ دیکھ کر کے کلمہ طیبہ پڑھا کرتے تھے، چہرہ دیکھ کر کے مشرف اسلام ہوا کرتے تھے۔ وہ غریب نواز کی ذات تھی کہ جنہوں نے اپنی پوری توانائی صرف کر کے پوری دنیا والوں کو یہ بتا دیا تھا کہ نبی کی شریعت کو بدلنے کی جو کوشش کر رہا ہے اس کے یہ منصوبہ کبھی بھی مکمل نہیں ہو سکتا ہے، اور آپ نے اعلان کر دیا تھا فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع تاج ہے جسے روشن خدا ہے۔ قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ رفیقان ملت اسلامیہ، غریب نواز کا فیضان اتنا عام ہوا، آج تو کچھ لوگ ایسے بھی پیدا ہو گئے ہیں جو کہتے ہیں مزار پہ جانا شرک ہے، بزرگوں سے مانگنا شرک ہے۔ اسلام کو لے کر کے آنے والے ان کے باپ دادا نہیں تھے، وہ غریب نواز تھے جو ہندوستان میں اسلام لے کر کے آئے۔ اگر مزارات کو مٹانا اسلام نے سکھایا ہوتا تو 800 سال سے غریب نواز کا مزار اجمیر میں لوگوں کو فیض بانٹتا ہوا نظر نہیں آتا۔ اگر مزار کو مٹانا اسلام نے سکھایا ہوتا تو ہزاروں سال سے حضرت غازی پاک کا مزار بہرائچ کی سرزمین پر لوگوں کو فیض بانٹتا ہوا نظر نہیں آتا۔ اگر اسلام نے مزار کو مٹانا یہ اسلام نے سکھایا ہوتا تو بے
بے شمار اولیاء اکرام کے مزارات میں جا کر کے لوگ اپنی مرادیں نہ پاتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن دیکھیے ذرا تقدیر کا تماشا دیکھیے، ہم بھی مزار پہ پہنچتے ہیں اور جو لوگ مزار سے چڑھتے ہیں وہ بھی مزار پہ پہنچتے ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ کوئی خوش ہو کر کے پہنچتا ہے اور کوئی مجبور ہو کر کے پہنچتا ہے۔ ان کو بھی جب بابا کوئی نہ سنبھال سکے اور جناتی آسیب ہو جائے، کوئی پریشانی ہو جائے، تو لوگ کہتے ہیں چلے جاؤ کچھوچا شریف، وہاں ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر اولاد نہ ہو رہی ہو، چلے جاؤ غریب نواز کی بارگاہ میں، وہاں ٹھیک ہو جائے گا۔ وہاں بھی لوگ یہ کہتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں، جو مزار پہ جانا شرک کہتے ہیں، اور یہ میرے مخدوم پاک کا کرم ہے، اپنا آتا ہے وہ بھی شفا پاتا ہے، غیر آتا ہے وہ بھی شفا پاتا ہے، اور یہی اعلان کرتا ہے جس بیمار کو سارے زمانے سے اٹھانے آئے کوئی بات ان کے آستان۔ رفیقان ملت اسلامیہ، میرے غریب نواز نے اپنا فیضان کتنا جاری کیا ہے، آپ اس کو ملاحظہ کیجیے۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے جلیل القدر بادشاہ ہندوستان کے گزرے گئے، اور بہت ہی تیز، بلکہ مؤرخین نے ان کو مجدد تک لکھا ہے، ولی لکھا ہے۔ وہ عالم تھے، مجدد تھے، ولی تھے، پرہیزگار تھے، متقی تھے۔ یہ وہی بادشاہ ہے کہ دن بھر بادشاہت کرتا تھا اور رات میں ایک چھوٹے سے کمرے میں ٹوپیاں سل کر کے اپنی زندگی کا گزارا کیا کرتا تھا۔ آج تو جسے بادشاہت مل جاتی ہے تو کوئی یہ قانون لگا دو، وہ قانون لگا دو، مسلمانوں کو پریشان کرو، ان کو اس طریقے سے پریشان کیا جائے، ان کو ان کے گھر سے نکالا جائے۔ جو بھی انسان اگر بادشاہت کرنا چاہتا ہے، اسے میرا کھلا چیلنج ہے، اسے مسلمانوں کے بادشاہوں کی تاریخ کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ جب تک فاروق اعظم کی زندگی کا مطالعہ نہ کیا جائے، کوئی بھی انسان اس وقت تک سچی بادشاہت کر ہی نہیں سکتا ہے۔ رفیقان ملت اسلامیہ، بات ذرا دور چلی گئی، میں گفتگو کر رہا تھا غریب نواز کی شان میں۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ چلے جا رہے ہیں غریب نواز کی بارگاہ میں فاتحہ پڑھنے۔ وہاں غریب بھی پہنچتا ہے، وقت کا بادشاہ بھی پہنچتا ہے، اپنے بھی پہنچتے ہیں، غیر بھی پہنچتے ہیں۔ جب وہ جانے لگے تو دیکھا کہ ایک نابینا ہے، بیٹھ کر کے غریب نواز سے آنکھ مانگ رہا، خواجہ آنکھ دے دے، خواجہ آنکھ دے دے، خواجہ آنکھ دے دے۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پوچھا کتنے سال سے تیرا دھندا چل رہا ہے؟ اس نے کہا حضور 21 سال سے غریب نواز سے آنکھ مانگ رہا ہوں، لیکن وہ آنکھ نہیں دے رہے ہیں۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں تم جیسے جاہل لوگ آستانے غریب نواز کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہو، تم یہاں ان سے آنکھ نہیں مانگ رہے ہو، اپنا پیٹ پال رہے ہو۔ اگر تم نے دل سے مانگا ہوتا تو تیرے مانگنے میں کمی ہے، ان کے دینے میں کمی نہیں ہے۔ جب وہ دینے پہ آتے ہیں تو پوری دنیا یہ کہتی ہے جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں، یہ تو کلم ہے ان کا، ورنہ مجھ میں تو ہے۔ جب وہ دینے پہ آتے ہیں تو اتنا دیتے ہیں، اتنا دیتے ہیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لا العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بھرتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ۔ رفیقان ملت اسلامیہ، ان کے مانگنے میں کمی تھی، غریب نواز کے دینے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا سن، میں جا رہا ہوں فاتحہ پڑھنے، وہاں سے واپس آؤں گا، اگر تیری آنکھ نہیں آئی تو میں تیری گردن اڑا دوں گا۔ اب اس کے بعد جب جان پر بن آئی ہے، پریشان ہوا ہے، تو دل کی گہرائی سے مانگنا شروع کیا، اے غریب نواز آنکھ دے دے ورنہ آج بادشاہ میری گردن اڑا دے گا، مجھے آنکھ دے دے۔ حضرت اورنگزیب عالمگیری جب وہاں سے فاتحہ پڑھ کر کے لوٹے ہیں، آپ نے دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ جو 21 سال سے مانگ رہا تھا، غریب نواز نے آنکھیں نہیں دی تھی، وہ جیسے ہی دل سے اس نے مانگا ہے، غریب نواز نے اس کی مرادوں کو پورا کر دیا ہے اور اسے آنکھیں عطا کر دی ہے۔ رفیقان ملت اسلامیہ، اسی طریقے سے اعلیٰ حضرت نے اپنے الملفوظ شریف میں ایک واقعہ لکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں بھاگل پور کی سرزمین پر ایک انسان تھا جس کے عقیدے میں تھوڑی گڑبڑی تھی، اور اس کا ایک دوست جو بڑا غریب تھا، سنی تھا، اور پابندی سے اجمیر شریف جاتا تھا۔ تو ایک دن اس نے اس سے کہا اپنے دوست سے، اجمیر جاتے ہو تم کو ملتا کیا ہے؟ غریب نواز تمہیں دیتے کیا ہے؟ جاتے ہو تو تمہیں وہاں ملتا کیا ہے؟
تو اس نے کہا آپ بھی چلیے ساتھ میں، مجھے بہت کچھ ملتا ہے، میرے غریب نواز بہت دیتے ہیں۔ تو کہنے لگا کہاں دیتے ہیں، کل بھی غریب تھے، آج بھی غریب ہو، آخر تمہیں دیتے کیا ہے؟ تو اس نے کہا چلیے اس سال آپ بھی چلیے میرے ساتھ اور دیکھ لیجئے کہ غریب نواز ہمیں کیا کیا دیتے ہیں۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ ضد کی بھری دوست نے اور لے کر کے اجمیر پہنچ گیا اپنے امیر دوست کو۔ جب وہ اجمیر شریف پہنچا تو اس نے کیا دیکھا کہ ایک صاحب وہاں پر بیٹھے ہیں، آستانے کے سامنے کھڑے ہو کر کے ایک شخص مانگ رہا ہے غریب نواز سے، اور کیا مانگتا ہے جانتے ہیں؟ وہ مانگتا ہے غریب نواز سے، اے خواجہ 5 روپیہ لوں گا، ابھی لوں گا، 1 گھنٹے کے اندر لوں گا اور تجھی سے لوں گا۔ اے خواجہ ابھی لوں گا، 1 گھنٹے کے اندر لوں گا، 5 روپیہ لوں گا، تجھی سے لوں گا۔ یہ وہ غریب نواز سے مانگ رہا ہے۔ انسان کی عقیدت تو عقیدت ہوتی ہے، لوگ محبت میں مانگتے ہیں اور میرے غریب نواز اس کی محبت کو قبول فرماتے ہیں، اسے عطا کرتے ہیں۔ بے شمار لوگ آپ کو ایسے مل جائیں گے جو صاحب اولاد نہیں تھے لیکن غریب نواز کی چوکھٹ پر پہنچ گئے ہیں۔ اللہ نے غریب نواز کی چوکھٹ کی برکت سے انہیں صاحب اولاد کیا ہے۔ وہ کھڑے ہو کر کے مانگ رہا ہے، اے خواجہ 5 روپیہ لوں گا، ابھی لوں گا، تجھی سے لوں گا، 1 گھنٹے کے اندر لوں گا۔ وہ کھڑے ہو کر تماشا دیکھنے لگا، دیکھوں آخر غریب نواز اپنے قبر سے نکل کر کے دیتے کیسے ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اس واقعے کو الملفوظ میں لکھا ہے اور اعلیٰ حضرت نے جس کو لکھ دیا اس میں شک ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے جو فرما دیا اس میں شک کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ غریب نواز کے آستانے پر کھڑے ہو کر کے وہ مانگنے لگا۔ جب تھوڑی دیر ہو گئی تو یہ انسان سوچتا ہے بہت دیر سے مانگ رہا ہے، اسے مل نہیں رہا ہے، چلو کہیں ٹہل کر کے آتے ہیں۔ تھوڑی دیر ٹہل کر کے آنے کے بعد واپس آ کر کے ماجرا دیکھنے لگا، دیکھتا ہے وہی انسان ہے، غریب نواز سے وہی مانگ رہا ہے اور وہی جملہ دہرا رہا ہے، اے خواجہ ابھی لوں گا، 1 گھنٹے کے اندر لوں گا، 5 روپیہ لوں گا، تجھی سے لوں گا، اے خواجہ ابھی لوں گا، 5 روپیہ لوں گا، تجھی سے لوں گا۔ غریب نواز سے وہ مانگتا رہا، عاجز آ کر کے اس انسان نے اپنے جیب سے 5 روپیہ نکالا، اس کے ہاتھ میں رکھ دیا اور رکھ کر کے کہا لے غریب نواز تجھے کیا دیں گے، میں تجھے دیتا ہوں۔ جیسے ہی 5 روپیہ ہاتھ میں آیا مچل گیا اور مچل کر کے کہتا ہے وارے میرے غریب نواز، دلوایا بھی تو کیسے نکمے سے دلوایا۔ بلا شبہ میرے خواجہ بہت دیتے ہیں، اتنا دیتے ہیں کہ تم اگر لینا شروع کرو تمہارا دامن تنگ ہو جائے گا، لیکن خواجہ کے خزانے میں کمی ہو ہی نہیں سکتی۔ مولانا اظہار اشرف صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ دیکھیے مقرر خصوصی حضرت علامہ مولانا اظہار اشرف صاحب قبلہ یہاں تشریف لا چکے ہیں، شاندار بیان ان کا ہوگا۔ بس میں اب اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ رفیقان ملت اسلامیہ بلا شبہ غریب نواز دیتے ہیں، بہت دیتے ہیں، بہت دیتے ہیں۔ ابھی میں نے واقعات کی روشنی میں آپ کو بتایا، آج کچھ لوگ ایسے بھی پیدا ہو گئے ہیں جو بدنام کرتے ہیں بریلی کو۔ میں تو ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں کہ اگر بزرگان دین کی محبت آپ کو اپنے دل میں سمانی ہے اور ان کی بارگاہ سے فیض لینا ہے تو اعلیٰ حضرت کو چھوڑ کر کے آپ ان سے فیض لے ہی نہیں سکتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ کو چھوڑ کر کے نہ آپ کو غوث پاک کا فیض ملے گا، نہ آپ کو غریب نواز کا فیض ملے گا، آپ کو کسی کا فیض مل ہی نہیں سکتا ہے۔ میرے استاذ محترم حضور تاج الفقہا سرکار تاج الشریعہ کے بڑے ہی معتبر معتمد خاص حضرت علامہ الحاج شاہ مفتی اختر حسین صاحب قبلہ آج سے چند سال پہلے بغداد معلیٰ تشریف لے گئے۔ آپ نے اپنا ایک واقعہ بیان کیا۔ حضرت مفتی صاحب قبلہ فرماتے ہیں کہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے آستانے پر کھانا کھانے کے بعد میں وہاں پر بیٹھا ہوا تھا، اچانک میں نے دیکھا سارے لوگ اٹھ کر کے چلے گئے کھانا کھانے کے بعد، میں تھکا تھا، ہال میں میں وہیں بیٹھ گیا۔ دیکھتا ہوں کہ کچھ عراقی حضرات جبہ اور دستار پہنے ہوئے ہال کے اندر تشریف لائے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ عراقی ہیں؟ میں نے ان سے سلام کیا، عربی میں گفتگو ہوئی تو انہوں نے مجھ سے پوچھا حل انت من پاکستان، کیا آپ پاکستان سے تشریف لائے ہیں؟ مفتی صاحب نے فرمایا لا انا من الہند، میں ہندوستان سے آیا ہوں۔ انہوں نے بیٹھا لیا، بیٹھانے کے بعد مفتی صاحب قبلہ سے گفتگو کرنے لگے
تھوڑی دیر تک گفتگو ہوئی، رسول پاک کی سیرت کے تعلق سے ان لوگوں نے سوال کیا، مفتی صاحب قبلہ نے جواب دیا۔ پھر ان لوگوں نے مصطفیٰ جان رحمت کے صحابہ کے تعلق سے پوچھا، مفتی صاحب نے جواب دیا۔ اولیاء کرام کے مزارات کے تعلق سے پوچھا، مفتی صاحب نے جواب دیا۔ جب سارے جواب کو سن لیا تو جانتے ہیں اس عراقی شیخ نے کیا کہا؟ عراقی شیخ فرماتے ہیں حل تتعلق بالامام احمد رضا البریلوی، حل تتعلق بالامام احمد رضا البریلوی، لگتا ہے آپ کا تعلق امام احمد رضا بریلوی سے ہے۔ سبحان اللہ، پیار سے کہیے سبحان اللہ۔ لگتا ہے آپ کا تعلق امام احمد رضا بریلوی سے ہے۔ تو مفتی صاحب قبلہ فرماتے ہیں هو علی الراس والعین والقلب، ارے اعلیٰ حضرت تو میرے آنکھوں پر ہے، میرے سر پر ہے، میرے دل پر ہے۔ اس کے بعد جانتے ہیں انہوں نے کیا فرمایا؟ وہ فرماتے ہیں کانا حفیظہ العلامہ الامام اختر رضا خان القادری الازہری کان مریضا فدعوت له عند روضۃ الجنید البغدادی، فرماتے ہیں مجھے کچھ دن پہلے معلوم ہوا اعلیٰ حضرت کے پوتے حضور تاج الشریعہ بیمار ہے، تو میں نے جنید بغدادی کے آستانے پر کھڑے ہو کر کے تاج الشریعہ کی صحت و سلامتی کے لیے رب سے دعا کی۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ قادری صرف ہندوستان میں ہے، لیکن سنو وہ کون سا ایسا خطہ ہے جہاں غوث اعظم کا فیضان جاری نہیں ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں مجرے دشت و بخارا پورے عراق و اجمیر کون سے دشت میں برسا نہیں چھالا۔ غوث اعظم کی بارگاہ کے وہ ایسے سما سالار ہیں کہ ہندوستان کی سرزمین پر رہ کر کے میرے امام احمد رضا نے غوث اعظم کی عظمتوں کا پہرا دیا ہے، اور ایسا پہرا دیا ہے اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں میری قسمت کی قسم کھائے سگانے بغداد ہند میں رہ کے بھی دیتا رہوں پہرا تیرا۔ اور ایسا پہرا دیا امام احمد رضا نے کہ جب کچھ لوگوں نے یہ لکھ دیا کہ غوث پاک تو سید نہیں تھے، انہیں تو تم لوگوں نے سید بنا دیا، انہیں مولویوں نے سید بنا دیا، اعلیٰ حضرت نے مستقل فتویٰ لکھا، ایک رسالہ لکھا، اور لکھنے کے بعد اپنے شعر میں فرماتے ہیں وہ حسینی حسنی کیوں نہ محیط بھی ہو، اے خضر مجمع البحرین ہے جلوہ تیرا۔ رفیقان ملت اسلامیہ آج کچھ لوگ بدنام کرتے ہیں اعلیٰ حضرت کو، اور فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کو اجمیر سے محبت نہیں تھی، بریلویوں کو اجمیر سے محبت نہیں ہے۔ اٹھا کر کے دیکھو فتاوی رضیہ، اعلیٰ حضرت سے کسی نے سوال کیا اگر کوئی غریب نواز کو غریب نواز نہ کہے تو کیا حکم ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر غریب نواز کی عداوت کی بنیاد پر کوئی غریب نواز کو غریب نواز نہیں کہتا، ایسا انسان احمد رضا کے نظر میں گمراہ ہے۔ اسی طریقے سے اعلیٰ حضرت سے فتاوی رضیہ کی چھٹی جلد میں سوال کیا گیا اے امام احمد رضا اگر کوئی اجمیر کو اجمیر شریف نہ کہے، اجمیر اجمیر کہے، اسے شریف نہ کہے، اس کا کیا حکم ہے؟ اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی اجمیر کو شریف نہیں کہتا غریب نواز کی عداوت کی بنیاد پر وہ انسان گمراہ ہے، اور اگر ایسی بات نہیں ہے کوئی سنی بدعملی کی بنیاد پر، نادانی کی بنیاد پر، ناواقفیت کی بنیاد پر اجمیر شریف کو شریف نہیں کہتا، اجمیر کہتا ہے، تو ایسا سنی بھی محروم القسمت ہے، یہ اس کی عقیدت کا جنازہ نکل رہا ہے۔ جو غریب نواز جس نے پورے ہندوستان کی سرزمین پر ہمارے آبا و اجداد کو اسلام کی دولت سے مالا مال کیا ہے، محبت کا تقاضا یہ ہے اس دھرتی کو اجمیر نہیں بلکہ اجمیر شریف کہا جائے گا۔ اعلیٰ حضرت کے والد محترم نے دعا کی ایک کتاب لکھی، اور لکھنے کے بعد اعلیٰ حضرت نے اس کتاب کا حاشیہ لکھا تو جانتے ہیں اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں اے لوگوں مسلمانوں غور سے سنو، دنیا میں کچھ جگہ ایسی بھی ہے کہ جہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان جگہوں میں ہندوستان کی سرزمین پر میرے غریب نواز کا آستانہ وہ جگہ ہے کہ وہاں جا کر کے اگر تم دعا مانگو گے رب قدیر تمہاری دعاؤں کو قبول فرما لے گا۔ آپ ذرا مجھے ایک بات بتائیے، آخری بات، اگر حافظ غلام غوث صاحب قبلہ ان کے پاس 25 لاکھ کی کار آ جائے اور وہ کار آپ میں سے کسی کے پاس نہ ہو، اور پھر حافظ صاحب سینہ چوڑا کر کے چلے گئے میرے پاس 25 لاکھ کی کار ہے، تو یہ فخر کی بات ہے کہ نہیں؟ فخر کی بات ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ نعمت حافظ صاحب کے پاس ہے، کسی دوسرے کے پاس نہیں ہے۔
لیکن اگر ہر کسی کے پاس 25 لاکھ کی کار ہو اور پھر اگر حافظ صاحب اکڑے تو کیا صحیح ہوگا؟ نہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ نعمتیں، ان نعمتوں پر انسان کو فخر کرنا چاہیے جو نعمتیں بہت ہی خاص لوگوں کو دی جاتی ہے۔ آپ ہر جماعت کا جائزہ لے لیجئے، ہر جماعت میں آپ کو ڈاکٹر مل جائیں گے، ہر جماعت میں آپ کو پروفیسر مل جائیں گے، ہر جماعت میں آپ کو عالم مل جائیں گے، ہر جماعت میں آپ کو حافظ مل جائیں گے، ہر جماعت میں آپ کو قاری مل جائیں گے، ہر جماعت میں آپ کو مفتی مل جائیں گے۔ عالم کس کے پاس نہیں ہے؟ ڈاکٹر کس کے پاس نہیں ہے؟ پروفیسر کس کے پاس نہیں ہے؟ لیکچرر کس کے پاس نہیں ہے؟ لیکن ذرا ایک بات بتاؤ، غوث اعظم کس کے پاس ہے؟ کب بولیں گے آپ؟ پیار سے بولیے، اور زور سے، اور مچل کر، اور مہک کر، دونوں ہاتھوں کو لہرا کر کے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ، بتائیو ذرا غریب نواز کس کے پاس ہے؟ خواجہ غریب نواز اگر کسی کے پاس ہے تو وہ ہم سنیوں کی جماعت ہے۔ غوث اعظم اگر کسی کے پاس ہے تو وہ ہم سنیوں کی جماعت ہے۔ اور بلا شبہ وقتہ مجدد امام عشق و محبت امام محمد رضا اگر کسی کے پاس ہے تو وہ ہم سنیوں کی جماعت ہے۔ میرے تاج شریعہ اگر کسی کے پاس ہے تو وہ ہم سنیوں۔ اس لیے مسلمانوں اپنے اوپر فخر کرو اور ناز کرو، اور جہاں بھی رہو یہ گنگناتے رہو، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ممبر شریف پہ تشریف فرما باوقار علماء اکرام، شورا اسلام، سامعین اہل سنت، پردہ نشین خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ درود اس پر، سلام اس پر، ہر کلام و بیاں سے پہلے، درود اس پر، سلام اس پر، ہر کلام و بیاں سے پہلے، جو ذہن فطرت میں جلوہ گر تھا وجود کون و مکان سے پہلے۔ اور یوں تو سب کچھ تھا یہاں شاہ امم سے پہلے، یوں تو سب کچھ تھا یہاں شاہ امم سے پہلے، صرف انسان نہ تھا ان کے کرم سے پہلے۔ ایک مرتبہ جی لگا کے درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ محترم حضرات، جشن غریب نواز میں آپ حضرات شرکت کر رہے ہیں، اور آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ آج کے مقرر خصوصی خطیب سدا بہار حضرت علامہ مولانا محمد اظہار اشرف صاحب قبلہ ممبر شریف پہ تشریف لا چکے ہیں۔ میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ جو یہ میدان کربلا کے طرح آپ لوگ ماحول بنا کے رکھے ہوئے ہیں تتر بتر کی طرح، اور آپ لوگ وہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ وہی آپ ہی لوگ سے میں کہہ رہا ہوں، وہاں عورتوں کے بیٹھنے کے لیے انتظام کیا گیا ہے، تو آپ لوگ وہاں بیٹھ کر کے کیا کر رہے ہیں؟ وہ اندھیرا اس لیے رکھا گیا ہے کہ وہاں ماں اور بہنیں بیٹھیں گی، آپ وہاں سے اٹھ کر کے یہاں آ جائیے، اور پیچھے کرسی ہے میرے بھائی، اے بابو کرسی لے کر کے آگے آ جائیے۔ آپ کمیٹی کے لوگ ہیں، گلے میں گمچھا رکھے ہوئے ہیں، آپ کو جلسہ کامیاب کرنا ہے۔ اب مہمان خصوصی جو مقرر خصوصی ہیں وہ تشریف لے آئے ہیں، اب کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ اب کس کے چکر میں گمچھا ڈال کے ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں؟ آپ جشن غریب نواز میں آئے ہوئے ہیں، اور آپ سے بھی میں گزارش کر رہا ہوں کہ ان جو نابالغ بچے ہیں ان کو اٹھا کر کے پیچھے کیجئے، اور آپ لوگ آگے آئیے، تاکہ بولنے والے کو بولنے میں اچھا لگے اور سننے والوں کو سننے میں بھی اچھا لگے۔ آ جائیے، آپ آگے آ جائیے، ارے رسول کے نام پہ آئیے، نبی کے نام پہ آئیے، غریب نواز کے نام پر آئیے۔ ہم اپنے باپ کے نام پہ نہیں بلا رہے ہیں، آپ کو اپنے رسول پاک کے نام پہ بلا رہے ہیں۔ جس رسول کا آپ کلمہ پڑھتے ہیں اس رسول کے نام پہ اٹھ کر کے آپ ایک قدم بڑھیے گا، اور یہ اگر